السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر اسلم ہے اور میں نے 2026 کے CSS ایگزام میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے۔ آج میں آپ کو اپنا پورا کا پورا میتھڈ بتاؤں گا جس کو میں نے اپنے پریپریشن کے دوران اپلائی کیا اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ سب سے پہلے کیونکہ میں ابھی ایمیچر تھا اس سچویشن میں اور میں نے پاسٹ پیپر سے اپنی اسٹڈی کی۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری اسٹڈی کس طرح کرنی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے کمپلسریز۔ میں آپ کو اپنی پہلے پوری بتا دوں کہ میں نے اسٹڈی پہلے کس طرح سے کی۔ جب میں نے اسٹڈی اسٹارٹ کی تو میں نے اپنے آپشنس کو چوز کیا کیونکہ بہت زیادہ مزہ آیا تھا کہ میں اپنی مرضی سے آپشن چوز کر سکتا ہوں۔ دس واز فرسٹ ٹائم کہ ہم اپنے سبجیکٹس کو خود چوز کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت میری یونیورسٹی اسٹارٹ ہونے والی تھی اور یونیورسٹی کا فرسٹ سیمسٹر تھا اور میں نے اپنی تیاری اسٹارٹ کی۔ میں نے سب سے پہلے پولیٹیکل سائنس کو کافی حد تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی سلیبس تھے وہ کمپلیٹ کر، لیکن جو میں نے نوٹس بنائے وہ بہت ہی سستے قسم کے نوٹس تھے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ہائی کوالیفائی ایگزامپلز نہیں تھی، اسٹیٹس نہیں تھی، اس میں کوٹیشنز بہت ہی زیادہ عجیب، کسی بھی پریزیڈنٹ کی آرام سے اٹھا کر رکھ دی۔ یہ میری اسٹڈی تھی اس وقت، لیکن اس کے بعد جب میں نے اپنی پوری جیسے میں یونیورسٹی سے باہر آیا تو میں نے اپنی پوری اصل پریپریشن اسٹارٹ کی۔ اس کے ساتھ میں یونیورسٹی میں تھوڑی بہت سنڈے سیٹرڈے سنڈے کو ویکینڈس کے دوران میں اس طرح کی اسٹڈی ضرور کرتا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنی وہ پوری کی اسٹڈی کی میں نے کس طرح۔ سب سے پہلے تو میں نے پاسٹ پیپرس اٹھائے اور جتنے بھی پاسٹ پیپرس ہیں 2016 سے لے کر 2025 تک میں نے وہ سارے پاسٹ پیپرس کمپلیٹ کیے، ان کو ایک قسم کا رٹا لگایا، ان کی اسٹیٹس، ان کی ہیڈنگس، ان کو لکھ کر ان کی پریکٹس کی۔ یہ میری روٹین تھی کہ اور مجھے کافی حد تک آئیڈیا ہو گیا تھا کہ پاسٹ پیپرس میں جو ایگزامینر ہے وہ کہاں کہاں سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے پھر اپنے سلیبس کو اٹھایا اور سلیبس کو پھر وہی گنے چنے اسٹڈی کی جو کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ایگزامینر یہ سوال نہیں پوچھ رہا۔ جیسے کہ مجھے پتہ ہے ایگزامینر نے کوئی بھی پاکستان میں کرکٹ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کر رہا، اور میں نے کوئی فوکس نہیں ہے کرکٹ پر کہ کوئی اسپورٹس کے بارے میں کوئی بات نہیں، پاکستان اپنی کرکٹ ٹیم کو کیسے اوپر لے کر جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایگزامینر ہے وہ ٹورزم کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں پوچھ رہا، تو مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی اسٹیٹس، کوئی بھی کسی کے نوٹس اٹھا کر وہاں پہ ٹورزم کے بارے میں، پاکستان میں ٹورزم میں ایکسپورٹ کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں کوئی مجھے اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیم گوز ٹو دا پولیٹیکل سائنس، جس میں بہت زیادہ ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز ہیں، ان میں سے کافی جیسے کانٹ کے بارے میں کچھ بھی سوال نہیں آیا، اور مجھے اس کی کانٹ کی جو فلاسفی ہے، اس کا جو پولیٹیکل تھاٹ ہے، میں اسے کیوں اسٹڈی کروں۔ سیم اسی طرح ہی اسلامیات، اسی طرح ہی اب یہ تو اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو اسٹڈی ہے یہ بہت ہی سمپل ہے، یہ تو ہر کوئی بندہ یہ اسٹڈی کرتا ہے۔ اس میں اب ڈفرینس کہاں پر آتا ہے؟ دا مین تھنگ دیٹ آئی سی دا ڈفرینس آئی وانٹ ٹو سے دیٹ آئی تھنک، میں نے اپنے دوسرے پیئرس وغیرہ سے بات کی، مجھے ڈفرینس نظر آیا وہ یہ تھا کہ پریکٹس، اور وہ سب سے امپورٹنٹ چیز پریکٹس میں یہ نہیں کہ آپ کو سلیبس آتا ہے، دیٹ از ویری سمپل۔ آپ کو ایک بہت ہی بڑا سورس فون کا کوئی بھی ٹاپک دے دو کشمیری ایشو پر، آپ وہ پڑھ لیں گے اور اس کے بارے میں آپ 4 پیجز میں ایک بہت ہی اچھا جواب لکھ سکتے ہیں۔ لیکن دا تھنگ از دیٹ آپ اس میں ریڈنڈنسی کیسے آ رہی ہے، ہم چیزوں کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ریڈنڈنسی آ رہی ہوتی ہے ان چیزوں پہ، اس میں اسٹیٹس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے کیسے روکنا، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ۔ سیکنڈ تھنگ کہ ہمارے ہیڈنگس ہماری کس طرح کی بن رہی ہیں، ہم ہیڈنگس میں ایک ترتیب تو ہے ہمارے جو کنکلوژن ہے، اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ ڈسکرپٹیو ہیڈنگس دیا جائے، تاکہ ہم یہاں پر ایک بہت ہی کیجولی ایک فارمیلٹی بھی پوری کریں اور ساتھ ساتھ کیجول بھی ہو رہے ہیں کہ ایک ڈسکرپٹیو ہیڈنگ دے، ایک سینٹینس بنا کر دے دی ہیڈنگ، جیسے کشمیر از اے ویری کمپلیکس، کشمیر کیا نام ہے کولن ڈالا، کشمیر کولن ویری کمپلیکس ایشو، اس کے بارے میں اس کی پوری کمپلیکسٹیز بتائی کہ کیوں اتنا کمپلیکس ہے، اس میں چائنا انڈیا پاکستان اور ایک کشمیری پیپلس کا ایک بہت ہی زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے یہاں پر، اور اس کے اندر ٹیررزم بھی ہے، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی ہیں اس کے اندر، اور کس طرح یہاں پہ پراکسیز وار چل رہی ہیں، اور کس طرح پاکستان اور انڈیا نے آپس میں اس کے بارے میں
انٹری کی اور کس طرح پاکستان نے چائنا کو گفٹ دیا اور پھر چائنا نے 1962 میں اکسائی چین پر اپنا قبضہ کر لی. ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات موجود ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں سوالات وغیرہ موجود ہیں، تو ان تمام چیزوں کی ہمیں اسٹڈی کرنی پڑے گی. So that is my preparation. I hope that you will آپ کو کوئی چیزیں پسند آئی. Thank you.